السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بتانے سے انکار کیا ہے کہ آیا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام ان 76 سعودی عہدیداروں کی فہرست میں شامل ہے جن پر صحافی جمال قتل کے الزام میں امریکی ویزا پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعے کے روز صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے الزام میں سعودی عرب کے شہریوں کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کیا ہے اور سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار احمد کو بھی ان افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان 76 سعودی شہریوں میں وہ سعودی عہدیدار بھی شامل ہیں جو امریکہ میں رہائش پذیر سعودی شہریوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوششوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تاہم پیر کو محکمہ خارجہ کی جانب سے دی گئی پریس بریفنگ میں ترجمان نے یہ واضح کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے یا نہیں۔ ولی عہد کا نام شامل کیے جانے سے متعلق مزید سوالات کے جوابات میں ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم اس فہرست میں شامل 76 افراد کی شناخت کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ ہی مستقبل میں اس فہرست میں شامل کیے جانے والے افراد کے متعلق معلومات دے سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ محمد بن سلمان کے حوالے سے براہ راست کوئی کارروائی کر کے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ صحافی جمال کے قتل جیسے واقعات مستقبل میں نہ ہوں اور دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ ان کے مطابق سعودی شہزادے کا امریکہ آنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے۔ یاد رہے ان کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عرب اتحادی اور سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بائیڈن کے بہت سارے فیصلے پچھلی حکومت کے موقف کے بالکل مخالف ہیں۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس نقطہ نظر کا مقصد مشرق وسطیٰ میں کوئی بنیادی رشتہ توڑے بغیر سعودی عرب سے نئے سرے سے تعلقات کا آغاز ہے۔ یمن کی جنگ اور سعودی قونصل خانے میں جمال کے قتل کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ شہزادے کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں ہیں۔ حالانکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی نژاد امریکی صحافی جمال کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اس رپورٹ کے اجراء کے بعد وائٹ ہاؤس نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تاہم انٹیلیجنس رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی ولی عہد پر واضح الفاظ میں سخت پابندیوں کے اطلاق کے حوالے سے کوئی اشارہ نہ دینے پر بائیڈن انتظامیہ پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ یاد رہے اس سے قبل پیر کے روز جمال کی منگیتر ختیجہ چنگیز نے کہا تھا کہ شہزادے کو بلا تاخیر سزا دی جانی چاہیے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والی ختیجہ چنگیز نے عالمی رہنماؤں سے التجا کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ولی عہد شہزادے سے دور کر لیں گی اور سعودی عرب پر سخت پابندیاں عائد کریں گی۔ بائیڈن انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ تمام عالمی رہنما اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ولی عہد شہزادے کو سزا دینے کی مہم چلائیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی صدر نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی کانگریس انسانی حقوق کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ان اقدامات کی بھی حمایت کرتی ہے جن میں صحافی جمال کے قتل کے سلسلے میں سعودی عرب کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یاد رہے اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے فون پر رابطہ کیا تھا جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی فون کال ایک ایسے وقت میں کی گئی تھی جب بظاہر امریکہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کے متقاصد تھے۔
امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سعودی صحافی جمال کے قتل کے تحقیقات پر خفیہ رپورٹ کو جاری کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی، جس میں قتل کا الزام سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان پر عائد کیا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں سعودی شہزادے کا کھلے عام نام لیا ہے، جبکہ محمد بن سلمان اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے جمال کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے امریکی انٹیلی جنس رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے سعودی قیادت کے خلاف جارحانہ اور غلط قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ سعودی وزارت خارجہ نے سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے ذریعے شائع کردہ ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ اس رپورٹ میں غلط معلومات کا ایک مجموعہ اور جھوٹے نتائج شامل ہیں، کسی بھی ایسے معاملے کو مسترد کرتے ہیں جو ملک کی قیادت، خود مختاری اور اس کی عدلیہ کی آزادی کے لیے تعصب کا باعث بنے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں ایسی رپورٹ جاری کرنے اور اس میں پائے جانے والے غلط نتائج پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب سعودی سلطنت نے اس گھناؤنے جرم کی مذمت کی تھی اور اس کی قیادت نے یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے تھے کہ مستقبل میں دوبارہ ایسا بدقسمت واقعہ نہ دہرایا جا سکے۔ جمال ایک سعودی صحافی تھے جنہوں نے امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی ہوئی تھی اور وہ سعودی عرب کی حکومت پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے فون پر رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ فون کال رپورٹ پڑھنے کے بعد کی تھی، جبکہ اس رابطے کے بعد ایسی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی تھی کہ آیا اس رپورٹ سے متعلق کوئی بات ہوئی یا نہیں۔ صدر جو بائیڈن سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات کو ازر نو ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صحافی اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے جمال خاشقجی کو سن 2018 میں استنبول کے سعودی سفارت خانے میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سفارت خانے کی عمارت کے اندر سعودی اہلکاروں کے ہاتھوں ہونے والے اس قتل میں ملوث ہونے کے تمام الزامات کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تردید کی تھی۔ امریکی قومی انٹیلی جنس کے ادارے نے کہا ہے کہ ہم نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی صحافی کو ترکی کے شہر استنبول میں پکڑنے یا قتل کرنے کی منظوری دی تھی۔ رپورٹ میں ایسی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ ولی عہد نے اس آپریشن کی منظوری دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔